السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا یہ عظیم الشان درس قرآن و حدیث ارشاد فرمانے کے لیے ہمارے معزز مہمان، ملک کی نامور شخصیت فضیلت الشیخ حضرت العلام محدث عصر حضرت علامہ محمد ناصر عبداللہ رحمانی صاحب جو ہمارے پاس تشریف لائے ہیں، ہم دل کی اتھا گہرائیوں سے ان کا شکریہ ادا کرتے ہیں، خوش آمدید کہتے ہیں۔ بلا تاخیر اس پروگرام کے آغاز کے لیے میں تلاوت کے لیے دعوت دیتا ہوں محترم جناب حافظ احسان الہی صاحب کو کہ وہ تشریف لائیں اور قرآن مجید کی تلاوت ارشاد فرمائیں۔ جو اسٹیج پر 7 چیئر اور کرسیاں لگی ہوئی ہیں، میں ان بھائیوں سے گزارش کرتا ہوں، کبھی قاری صاحب کی طرف سے مجھے یہ کہا گیا ہے کہ یہ کرسیاں علماء کرام کے لیے مخصوص ہیں، جو ہمارے بزرگ علماء کرام ہیں، شہر کے بڑے علماء کرام ہیں، وہ تشریف لائیں گے۔ جو بھی کوئی عالم آئے تو ان کے لیے چیئر جو ہے وہ خالی کر دی جائے۔ تو یہ آپ بھی سائڈ پر اسی طرح تشریف رکھیں گے۔ بلا تاخیر پروگرام کا آغاز کرتے ہیں حافظ احسان الہی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر، الذی خلق الموت والحیاة لیبلوکم ایکم احسن عملا وهو العزيز الغفور، الذي خلق 7 سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فرجع البصر هل ترى من فطور ثم ارجع البصر كرتين إليك البصر خاسعا وهو حسير۔ بسم الله الرحمن الرحيم۔ قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد۔ صدق اللہ العظیم۔ ماشاءاللہ، میں ملتمس ہوں فضیلت الشیخ حضرت العلام عبداللہ ناصر رحمانی حافظہ اللہ تعالی ورعاہ سے کہ وہ کرسی پر تشریف لائیں۔ علماء کرام سے ملتمس ہوں کہ وہ اپنی اپنی نشستوں پر تشریف رکھیں۔ بلا تاخیر دعوت سخن دیتا ہوں ملک کی نامور شخصیت فضیلت الشیخ حضرت العلام حضرت مولانا علامہ عبداللہ ناصر رحمانی صاحب حافظہ اللہ تعالی، وہ اپنے مخصوص انداز میں علماء کرام کی ذمہ داریاں اور ہماری بطور امت جو ذمہ داریاں بنتی ہیں اس حوالے سے خصوصی نصیحتیں فرمائیں گے۔
حضرت العلام فضیلت الشیخ حضرت مولانا عبداللہ ناصر رحمانی صاحب حافظہ اللہ تعالی ورعاہ۔ إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم۔ سب سے پہلے اپنے محترم بھائی عمران سعید حافظہ اللہ کا شکریہ ادا کرتا ہوں اور دعائے خیر بھی کہ جو گاہے بگاہے آپ سے ملاقات اور آپ کی زیارت کا موقع فراہم کرتے رہتے ہیں۔ یہ ملاقات خالصتاً اللہ کی رضا کے لیے ہوتی ہے۔ اللہ تعالی ہماری نیتوں میں اخلاص پیدا فرما دے اور اس نشست کو، ہمارے اس مل کر بیٹھنے کو اپنے رضا کے لیے قبول فرما لے۔ آج کا موضوع جو دیا گیا ہے وہ ہے اتباع رسول صلی اللہ علیہ وسلم ضروری کیوں ہے، اور اس بارے میں علماء کی ذمہ داریاں اور علماء کا کردار۔
اگر ہم انسانیت کی تاریخ کے آغاز کی طرف جائیں تو اللہ رب العزت کی رحمت کے بڑے نشانات ثبت ہیں اور موجود ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو جنت میں داخل کر دیا۔ یہ دلیل ہے کہ اللہ رب العزت کو نوع بشر سے، انسان سے کس قدر محبت ہے۔ حالانکہ فرشتے اللہ تعالیٰ کی صدیوں عبادت کر چکے تھے اور آدم علیہ السلام نے تو ایک سجدہ بھی نہیں کیا تھا، مگر اللہ رب العزت نے آدم علیہ السلام کو جنت کا داخلہ عطا فرما دی۔ وہ جنت جس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ لموضع صوت فی الجنت خیر من الدنیا وما فیہا، کہ جنت کی ایک ہاتھ کے برابر جگہ پوری دنیا سے قیمتی۔ وہ جنت جس کے بارے میں ایک حدیث قدسی میں نبی علیہ السلام کا ارشاد گرامی کہ اللہ فرماتا ہے اعددت فیہا لعبادی ما لا عین رأت ولا اذن سمعت ولا خطر علی قلب بشر، کہ میں نے اپنے بندوں کے لیے جنت میں وہ کچھ تیار کر رکھا ہے جو نہ کسی کان نے سنا ہے، نہ کسی آنکھ نے دیکھا ہے، اور نہ کسی انسان کے دل پر ان کا تصور تک پیدا ہوا۔ اس جنت کا داخلہ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو دے دیا، حالانکہ ایک سجدہ بھی اب تک نہیں کیا تھا۔ اور خالی جنت ہی نہیں، جنت میں بڑی قیمتی نعمتیں، جنت کی نہریں ہیں، جنت کی حوریں ہیں، جنت کے باغات ہیں، اور سب سے بڑھ کر جنت میں اللہ تعالیٰ کا دیدار۔ وجوہ یومئذ ناظرہ الی ربہا ناظرہ، کہ اس دن بہت سے چہرے تر و تازہ ہوں گے اور اپنے رب کا چہرہ دیکھیں گے، اپنے رب کے چہرے کا دیدار کریں گے۔ اتنا یہ قیمتی دیدار ہوگا کہ جنتی جب بھی اللہ تعالیٰ کے چہرے کو دیکھیں گے تو ان کا اپنا نور اور چہرے کا حسن بڑھ جائے گا۔ اور یہ دیدار روزانہ 2 بار ہوگا، ایک بار جب آپ فجر کی نماز پڑھتے ہیں اور دوسرا جب آپ مغرب کی نماز پڑھتے ہیں، عصر اور مغرب کے درمیان۔ تو یہ بڑی قیمتی نعمتیں اللہ تعالیٰ نے دے دی کسی سجدے کے بغیر۔ یہ اس کا احسان عظیم ہے۔ بندوں پر اللہ تعالیٰ کی رحمت کا ایک نشان ہے بہت بڑا۔ یہ فرمایا کہ کلوا منہا حیث شئتم رغداً حیث شئتم، کہ اس جنت سے کھاؤ، جہاں سے مرضی کھاؤ، جو چاہو کھاؤ، جتنا چاہو کھاؤ، لیکن لا تقربا هذه الشجرہ، اس درخت کے قریب نہیں جانا۔ وہ قریب چلے گئے، وہ پیٹ بھر کر نہیں کھایا، صرف چکھا۔ فلما ذاق الشجرہ بدت لهما سوآتهما واتفقا یخصفان علیہما من ورق الجنہ، صرف چکھا اس کو، اس دانے کو چکھا، اسی وقت جنت کا لباس اتار لیا گیا، برہنہ کر دیے گئے اور فوراً جنت سے نکال دیے گئے۔ اس سے آپ اندازہ کریں
کہ معصیت کتنی چھوٹی کیوں نہ ہو، اللہ تعالیٰ اگر ناراض ہو جائے تو وہ بہت بڑے اللہ کے قہر اور اس کے عذاب کا موجب بنتی۔ صرف اس دانے کو چکھا تھا، بس لباس اتار دیے گئے، برہنہ کر دیے گئے، جنت سے نکال دیے گئے۔ آدم علیہ السلام نے توبہ کی، استدعا کی، فرمایا کہ توبہ زمین پہ جا کے کرو، یہاں نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے کچھ کلمات ان کو الہام کیے، وحی کیے، ان کلمات کے ذریعے توبہ کی۔ ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین۔ اب جنت کا معاملہ ختم ہو گیا اور زمین پر اتار دیے گئے۔ اب اگر دوبارہ اس جنت میں آنا ہے تو وہ مشروط ہوگا۔ پہلے غیر مشروط داخلہ دیا گیا تھا، اب وہ داخلہ مشروط ہوگا۔ کیا شرط ہے وہ؟ فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَن تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ۔ اب تمہارے پاس آئے گی ہدایت میری طرف سے۔ یہاں دو باتیں کی گئیں، ہدایت آئے گی، اور کہاں سے آئے گی؟ کسی برادری کی طرف سے نہیں، تمہارے باپ دادا کی طرف سے نہیں، نہ کسی قوم کے ذریعے، نہ کسی خاندان کے ذریعے، نہ کوئی پیر، نہ کوئی مرشد، نہ کوئی امام، کسی کے ذریعے نہیں، کسی کی طرف سے نہیں۔ منی، میری طرف سے۔ لفظ منی قابل غور، کہ ہدایت میری طرف سے ہے۔ جس چیز کا نام ہدایت ہے وہ زمین پر نہیں بنتی، نہ کوئی طاقت بنا سکتی، وہ آسمان پر بنتی۔ بنانے والی ایک ہی ذات ہے اور وہ اللہ رب العزت۔ فرشتوں کو، حتیٰ کہ جبریل کو بھی اس میں عمل دخل نہیں کہ وہ ایک شوشے کی حد تک کچھ اضافہ کر سکے۔ فرشتوں کے خوف کا عالم تو یہ ہے کہ جب انہیں اطلاع ملتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کوئی فیصلہ صادر کرنے والا ہے، فرشتے بے ہوش ہو کر گر جاتے ہیں۔ اس تصور سے سارے فرشتے بے ہوش ہو جاتے ہیں۔ آپ سمجھتے ہوں گے فرشتے کمزور مخلوق ہیں کہ بے ہوش ہو جاتے ہیں؟ ہم تو بے ہوش نہیں ہوتے، پورا قرآن ہماری طرف بھیج دیا گیا، ہم تو بے ہوش نہیں ہوتے۔ کیا وہ کمزور ہیں؟ نہیں، نبی علیہ السلام کی حدیث ہے، باقی فرشتوں کو اس پر قیاس کر لیں کہ اذن لی ان احدثکم عن ملک من الملائکۃ حملۃ العرش، جو فرشتے اللہ تعالیٰ کے عرش کو اٹھائے ہوئے ہیں، آج مجھے اجازت مل گئی کہ میں اس فرشتے کی جسامت کی تمہیں خبر دوں، اس کا جسم کیسا ہے، اس کی قدامت کیسی۔ فرمایا کہ ما بین عاتقہ الی شحمۃ اذنہ مسیرۃ 700 عام، اس کی جو کان کی لو ہے، کان کی لو سے لے کر کندھے تک اپنا ناپ کے دیکھ لو، 3 انگلی یا 4 انگلی بنتے۔ کان کی لو سے لے کر کندھے تک 700 سال کی مسافت کا فاصلہ۔ یہ فرشتوں کی جسامت اور قدامت ہے، اور یہ اللہ کے خوف کا عالم ہے کہ اللہ تعالیٰ فیصلہ صادر کرنے والا ہے۔ وہ اس تصور سے بے ہوش ہو جاتے، آہستہ آہستہ ہوش آتی، اللہ نے کیا فیصلہ صادر کیا ہے، ایک دوسرے سے پوچھتے ہیں، اور حق کی آوازیں گونجتی ہیں،
کہ اس کا فیصلہ حق ہے، اس کا جو فیصلہ ہے وہ حق ہے، اس میں کوئی شک نہیں، کسی قسم کے تردد کی گنجائش نہیں، وہ حق ہی حق ہے۔ تو ہدایت نام کی چیز زمین پر نہیں بنتی، یہ فیصلہ رود اول ہو چکا۔ فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى، کہ تمہارے پاس ہدایت میری طرف سے آئے گی، وہی ہدایت ہے۔ کہیں اور سے بن کر ہے کسی اور فیکٹری میں، وہ ہدایت نہیں، اس کو ہدایت ماننا بھی نہیں۔ ہدایت ایک ہی ہے، اور وہ ایک ہی ذات کی طرف سے، اور وہ اللہ کی ذات، بس۔ یہاں دو چیزیں در حقیقت ہم اس پر غور نہیں کرتے۔ لفظ ہدایت تو ہم سن لیتے ہیں، بیان کر دیتے ہیں، لیکن میری طرف سے، اللہ کی طرف سے ہدایت اللہ بناتا ہے، اللہ تعالیٰ اتارتا ہے۔ لِكُلٍّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجًا، سب کے لیے، ساری امتوں کے لیے، سارے انسانوں کے لیے شریعت ہم نے بنائی، اس میں کسی کا کوئی تدخل نہیں، ایک ذرے کے برابر نہیں۔ اب یہاں کئی باتیں طے ہو گئی کہ جنت میں دوبارہ آنا چاہتے ہو؟ جی آنا چاہتے، مشروط ہے، پہلے غیر مشروط تھا، اب مشروط ہے۔ کیا شرط ہے؟ دو شرطیں، ہدایت آئے گی اور میری طرف سے آئے گی، اسے تم نے قبول کرنا ہے۔ اب اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہدایت آئے گی، اور آئی، اس کا طریقہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ چاہتا ہر شخص پر اپنے فرشتے کو بھیج دیتا، ہدایت دے کر، اپنا دین دے کر۔ فرشتے بڑی تعداد میں، کم نہیں، بڑی تعداد میں۔ یہ ساتوں آسمان ہیں، ساتوں آسمانوں میں اتنی سی جگہ خالی نہیں، ہر جگہ فرشتہ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرشتے کو بھیجتا ہر شخص کو کہ میری ہدایت فلاں بندے کو پہنچا دو، تم فلاں بندے کو پہنچا دو۔ اللہ تعالیٰ کا طریقہ کار کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے اپنی ہدایت بندوں تک پہنچانے کے لیے ہر دور میں ایک شخصیت کا انتخاب کیا، بس، ہر دور کا رسول، اور ساتھ یہ بات ٹھوس طریقے سے بتا دی، رسل مبشرین و منذرین لئلا یکون للناس علی اللہ حجۃ بعد الرسل۔ ہم نے رسول بھیجے، رسول بھیجے جن کے دو کام ہیں، دو وظیفے ہیں۔ مبشرین، جنت کی بشارت دینے والے، جنت کے داخلے کے اصول بتانے والے، ومنذرین، اور جہنم سے ڈرانے والے۔ جہنم میں کون داخل ہوگا، کن اعمال کی بنا پر داخل ہوگا، جہنم سے بچاؤ کی صورت کیا ہے؟ ہم نے رسول بھیجے۔ رسول کیوں بھیجے؟ نوح علیہ السلام کو کیوں بھیجا؟ ابراہیم علیہ السلام کو کیوں بھیجا؟ یوسف علیہ السلام، یعقوب علیہ السلام، آگے موسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام، کیوں بھیجا انہیں؟ لئلا یکون للناس علی اللہ حجۃ بعد الرسل، تاکہ انبیاء کی بعثت کے بعد لوگوں کی ہم پر کوئی حجت باقی نہ رہے، کوئی حجت باقی نہیں۔ ہماری جو حجت پوری ہو رہی ہے، اتمام حجت، وہ ہمارے رسولوں کے ذریعے، کسی کے باپ دادا کے ذریعے نہیں، کسی کی قوم یا برادری کے ذریعے نہیں ہے، کسی کے خاندان کی وجاہت کے ذریعے نہیں ہے، بلکہ ہماری حجت جو تمام ہو رہی ہے وہ ہمارے رسولوں کے ذریعے ہو رہی ہے۔ یہ سلسلہ چلتا رہا حتیٰ کہ آخری رسول کا دور آ گیا۔ اللہ تعالیٰ نے پورے معاشرے میں سے ایک شخصیت کو چنا، عبداللہ بن مسعود کا قول رضی اللہ عنہ کہ ان اللہ نظر الی قلوب العباد فوجد قلب محمد من خیر قلوب العباد
فاصطفاہ لرسالتہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ اللہ تعالیٰ نے سارے بندوں کے دلوں کو دیکھا. اس میں عرب کے لوگ بھی تھے، اس میں فارس کے لوگ بھی تھے، سلطنت روما کے لوگ بھی تھے، بڑے بڑے کاروباری، بڑے بڑے مالدار لوگ. اللہ تعالیٰ نے سب کے دلوں کو دیکھا. اللہ تعالیٰ نے کیا پایا کہ ایک شخصیت ایسی ہے جس کا دل سب سے زیادہ مجلہ اور مصفہ ہے، سب سے پاکیزہ، روشن، صاف ستھرا. اس شخصیت کا نام محمد ابن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم. فاصطفاہ لرسالتہ، اللہ تعالیٰ نے انہیں چن لیا اپنی رسالت کے لیے کہ یہ شخصیت گو یتیم ہے، گو اس کے پاس مال نہیں ہے، بکریوں کا چرواہا ہے، لیکن یہ شخص ہے کہ اس کے سر پہ میں نبوت کا تاج سجاؤں اور جو ہدایت میری طرف سے آنی ہے اس کے ذریعے بھیجوں، اس پر نازل کروں، اس کے ذریعے اپنے بندوں تک پہنچاؤں. اس شخصیت کو چن لیا اللہ تعالیٰ. ابھی اللہ تعالیٰ کا نظام ہے، جنت چاہیے نہیں چاہیے، نہیں چاہیے تو جو مرضی کرو، جہاں مرضی منہ مارو، جس کی مرضی پیروی کرو، جس کا چاہے دامن تھام لو. اور اگر چاہیے تو نظام یہی ہے کہ ہدایت میری طرف سے آئے گی. اور کیسے آئے گی؟ ہر دور کے لیے میں ایک رسول کا انتخاب کروں گا، ہر قوم کے لیے ایک رسول کا انتخاب کروں گا. یہ انتخاب چلتا رہا حتیٰ کہ یہ آخری دور آ گیا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کا. اللہ تعالیٰ کی ہدایت آ گئی. جنت چاہیے تو اسی ہدایت کو ماننا پڑے گا جو اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے پیغمبروں پر بھیجی. قرآن حکیم کی ایک چھوٹی سی آیت ہے، بلکہ آیت کا ٹکڑا ہے، بلکہ 2 الفاظ ہیں صرف، وَإِن تُطِيعُوهُ تَهْتَدُوا. 2 الفاظ ہیں. یہ قرآن کی بلاغت اور فصاحت ہے. علماء تشریف فرمائیں کہ ان 2 لفظوں میں یعنی نحوی اعتبار سے بڑا مواد ہے. 2 فعل ہیں، 2 فاعل ہیں، ایک مفعول ہے، ایک جملہ شرطیہ، ایک جملہ جزائیہ، حالانکہ 2 الفاظ. یہ قرآن کی فصاحت. وَإِن تُطِيعُوهُ تَهْتَدُوا، یہ ان حرف شرط ہے. ان حرف شرط، یہ شرط لگا رہا ہے، حرف شرط ہے، ایک شرط لگا رہا ہے. اور شرط کی ایک حیثیت ہوتی ہے. یہ شرط کسی انسان کی طرف سے نہیں، رحمان کی طرف سے. اگر تطیعوہ، تم اطاعت کرو اس کی، یعنی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی، یہ شرط ہے. جواب شرط کیا ہے؟ جزا کیا ہے؟ تہتدوا، پھر تم ہدایت کرو. بس تمہاری ہدایت مشروط ہے محمد مصطفیٰ کی اطاعت کے ساتھ. اگر اس کی اطاعت کرو گے تم ہدایت پر ہو. تو اس جملے کا مفہوم مخالف یہ بنے گا، اگر اس کی اطاعت نہیں کرو گے ہدایت پر نہیں. اس کی اطاعت اگر نہیں کرتے پھر کس کی کرتے ہو؟ جس کی مرضی کرو، ہمیں اس سے سروکار نہیں. ہماری شرط یہ کہ اس کی اطاعت کرو. تمہاری ہدایت، تمہارا ہدایت پر ہونا مشروط ہے اس شخصیت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کے ساتھ. اس کی اطاعت کرو گے تم ہدایت پر، اس کی اطاعت نہیں کرو گے ہدایت پر نہیں. اس کی اطاعت اگر نہیں کرتے پھر کس کی کرتے ہو؟ جس کی مرضی کرو، ہمیں اس سے کوئی سروکار نہیں. ہدایت مفقود ہو جائے گی. ہدایت مشروط ہے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کے ساتھ. بظاہر یہ 2 لفظ ہیں مگر پورے منہج کو سمیٹے ہوئے. ان 2 لفظوں میں عقیدہ، عمل، اخلاق، منہج، ہر چیز سموئی ہوئی.
اطاعت کیا ہے؟ اطاعت کا مادہ طوع، تا واو عین، اطاعت کا مادہ، اس کا معنی خوشی۔ اطاعت کا مفہوم یہ ہوتا ہے کہ میرے نبی کی اطاعت کرو پوری خوشی کے ساتھ، شرح صدر کے ساتھ، کوئی تنگی نہ ہو، کوئی خلجان نہ ہو، کوئی تردد نہ ہو، کوئی تأمل نہ ہو، اور فوری کرو۔ اطاعت میں یہ سارے معنی، جس کام میں خوشی شامل ہو جائے اس میں تاخیر نہیں ہوتی۔ خوشی کے ساتھ میرے نبی کی اطاعت کرو، میرے نبی کی بات مانو اور فوری مانو، کسی تاخیر کے بغیر، حالات جیسے بھی ہوں، ماحول جیسا بھی ہو، صورتحال جیسی بھی ہو۔ جیسے صحابہ کے گروہ میں سے ایک مثال دیتا ہوں۔ صحابہ پر ایک بڑا کٹھن وقت آیا، اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم عمرے کی غرض سے مکہ مکرمہ گئے، صحابہ ساتھ تھے، کوئی لڑائی کا ارادہ نہیں تھا، کوئی قتال کی نیت نہیں تھی، صرف اپنے ایک ذاتی دفاع کے لیے ایک تلوار ہر ایک کے ہاتھ میں تھی اور کچھ نہیں تھا۔ مگر کفار چونکہ جلے بھنے بیٹھے تھے، بدر کی شکست اور پھر احد کی شکست، جنگ احزاب کی شکست، جلے بھنے بیٹھے تھے، انہوں نے مکہ کا راستہ روک دیا۔ اب صورتحال کیا ہے؟ صورتحال یہ کہ اللہ کے پیارے پیغمبر نے سیدنا عثمان غنی کو بھیجا، جا کے بات کرے، کوئی معاملہ، کوئی کسی عہد کی طرف بات آئے، کوئی میثاق ہو، کوئی اتفاق رائے ہو جائے۔ عثمان غنی مکہ چلے گئے مشرکین مکہ سے بات کرنے کے لیے، ادھر شیطان نے افواہ اڑا دی کہ عثمان غنی کو شہید کر دیا۔ اب نبی علیہ السلام حدیبیہ کے مقام پر ایک درخت ان کی تشریف فرمائے اور آپ نے صحابہ کو جمع کیا اور یہ فرمایا کہ ہم عثمان کا بدلہ لیں گے۔ بدلہ بھی اس طرح لیں گے، اگر مکہ میں ایک کافر بھی زندہ بچا بدلہ پورا نہیں ہوگا، ایک عثمان کا انتقام پورے مکہ والوں سے لیں، بیعت کرو۔ آپ نے بیعت لی۔ عبداللہ بن عمر کا قول ہے کہ بایعناہ علی الموت، اور ایک حدیث میں بایعناہ علی اللہ نفر، ہم نے نبی علیہ السلام کے ہاتھ پر موت کی بیعت کی تھی۔ اب بتاؤ کسی نے کوئی تردد کیا؟ یہ اطاعت کی ایک بڑی روشن مثال ہے۔ حالانکہ صحابہ نے ہتھے تھے، تقریباً صرف ایک تلوار ہاتھ میں تھی، کوئی ڈھال، کوئی نیزہ، کوئی تیر، کچھ نہیں تھا۔ مشرکین مکہ ہر قسم کے اسلحے سے لیس تھے، پھر تعداد بھی ان کی بڑی، ان کے گھر کے وسط میں تھے، چاروں طرف ان کے حلیف پھیلے ہوئے، ان کی مدد کرنے والے، اور یہ تنہا کوئی اشکال نہیں پیش کیا، کوئی اعتراض نہیں کیا، کوئی شکوہ نہیں کیا۔ ہم کس بنیاد پر لڑیں؟ ایک طرح کے پردیسی، اور یہ اپنے وطن میں، اپنے گھروں میں ہر طرح سے مسلح ہیں اور اپنے حلیفوں کے ساتھ ہیں، کوئی مقابلہ بنتا ہے؟ نہیں، کوئی نہیں، سب بیعت کر رہے ہیں، ہر ایک کی کوشش پہلے میں بیعت کروں، پہلے میں بیعت کروں۔ عبداللہ بن عمر اور ان کے والد عمر رضی اللہ عنہ، یعنی پہلے عبداللہ بن عمر نے بیعت کی، بعد میں جناب عمر نے کی۔ وہ اس بات کو اپنے بیٹے کے لیے ایک بطور فخر کا ذکر کرتے کہ میرا بیٹا بیعت کرنے والوں میں سبقت لے گا۔ یہ اطاعت ہے، جیسے بھی حالات ہوں، جیسا بھی موقع ہو، جیسی بھی صورتحال ہو۔ اس سے بھی گمبھیر معاملہ جنگ احزاب کے موقع پر۔ جنگ احزاب، یہ احزاب حزب کی جمع ہے لشکر کے معنی میں، اور کفار جو بدر کی ہزیمت اور پھر بعد میں احد کی ہزیمت اٹھائے ہوئے تھے اور ایک ذلت کی زندگی گزار رہے تھے، انہوں نے ایک پروگرام بنایا کہ سارے حلیفوں کو ملا کے
ایک بڑا لشکر تیار کر کے ایک ہی بار مدینہ پر حملہ کرو اور مدینہ کے اینٹ سے اینٹ بجا دو. 10,000 کا لشکر، اور یہاں چند سینکڑوں کی بات، 10,000 کا لشکر. کوئی تاب نہیں ہے، کوئی تناسب نہیں ہے، کوئی توازن نہیں ہے. حملہ آور ہو گیا، خندقیں کھود کر اپنے شہر کو بچایا، خندقیں کھود کر. اور مشرکین نے ایک طویل محاصرہ کیا، رسد بند کرنے کی کوشش کی. 20-22 دن کا محاصرہ رہا. اللہ نے ہوا بھیج دی، نصرت بالصبات اہلکت عاد بالدبور. اور وہ ہوا کفار کے لیے مہلک ثابت ہوئی. ان کے کیمپ اکھڑ گئے، خیمے ان کے اکھڑ گئے، اور پھر وہ بھاگے اپنا ساز و سامان چھوڑ کر. اور یہاں کیفیت کیا تھی؟ خندق کھودی جا رہی تھی، پیٹوں پر پتھر باندھ کر. کھانا نہیں تھا، پانی میسر نہیں تھا، بھوک اور پیاس، یعنی افلاس اور فقر. خندق کھودی جا رہی اپنے دفاع اور اپنے بچاؤ کے لیے. 20-22 دن کے محاصرے کے بعد کفار بھاگے ہیں. تب مسلمانوں نے کچھ سکون کا سانس لیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی چچا زاد بہن ام ہانی کے گھر چلے گئے، ہتھیار اتارے. ام ہانی فرماتی ہے کہ میں اللہ کے پیغمبر کے چہرے کو پہچان نہ سکی، پورا چہرہ مٹی سے ڈھکا ہوا تھا، گرد و غبار. غسل کی تیاری ہو رہی ہے، آپ نے غسل کیا، جبریل امین پہنچ گئے. لماذا وضعت اللعان، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے ہتھیار کیوں اتارے؟ فرشتے اب تک ہتھیار پہنے ہوئے، آپ نے کیوں اتار دی؟ فرمایا کہ جنگ ختم ہو گئی، کفار بھاگ گئے، 20-22 دن کی تھکاوٹ، ہتھیار تو اتارنے تھے. فرمایا کہ فرشتوں نے اب تک نہیں اتارے. کیوں نہیں اتارے؟ بنو قریظہ کی طرف اشارہ کیا. یہود نے اپنا عہد جو مسلمانوں سے کیا تھا وہ توڑ دیا تھا، اور جنگ احزاب کے دوران اللہ کے پیغمبر کو اطلاع مل چکی تھی. جبریل نے کہا کہ ابھی وہاں جانا ہے، ان کو آج شکنی کی ابھی سزا دینی. اللہ اکبر. نبی علیہ السلام باہر تشریف لائے اور صحابہ کو جمع کیا، تھکے ہوئے صحابہ، اور ایک ہی جملہ کہا، کوئی لمبا چوڑا لیکچر نہیں دیا. من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیصلی صلاۃ العصر فی بنی قریظہ. جو اللہ کو مانتا ہے، روز آخرت کو مانتا ہے، وہ آج عصر کی نماز بنو قریظہ میں ادا کرے، یہودیوں کی بستی. اور صحابہ کوئی تأمل نہیں، کوئی تردد نہیں، کوئی شکوہ نہیں. ہمیں کھلاؤ تو صحیح، بھوکے پیاسے کیسے لڑیں گے؟ ابھی ایک مار کا ختم ہوا ہے، وہ بھی غربت اور افلاس کے زیر سایہ، پیٹوں پر پتھر باندھ کر. اور ابھی دوسری مہم بھی شروع ہو گئی، کوئی شکوہ نہیں. یہ ہے اطاعت، اتباع رسول صلی اللہ علیہ وسلم. حقیقت اتباع یہ ہے، کیونکہ اطاعت میں خوشی کا پہلو ہوتا ہے، اس میں کوئی تاخیر نہیں ہوتی، کوئی تردد اور تأمل نہیں ہوتا. اور صحابہ سر پر دوڑ، رستے میں عصر کا وقت ہو گیا. بعض صحابہ نے کہا کہ اللہ کے پیغمبر کا مقصد جلدی پہنچنا تھا، ہم تو اول وقت میں عصر پڑھیں گے. بعض صحابہ نے کہا کہ نہیں، نبی علیہ السلام کے ظاہری الفاظ یہ ہیں کہ عصر وہیں جا کر پڑھنی. دونوں کا جو فہم تھا وہ فہم اہل حدیث ہے، فہم اہل حدیث، دونوں اہل حدیث تھے. اور نبی علیہ السلام نے دونوں میں سے کسی کی بات کا انکار نہیں کیا. مقصد بیان یہ ہے کہ اس قدر ایک اطاعت کا جذبہ اور شوق یہ صحابہ کا فہم ہے. تو ان تطیعوہ تہتدوا، اگر تم فوری بلا تأمل میرے پیغمبر کی اطاعت کرو گے تم ہدایت پر ہو. اور اگر ہدایت کے راستے کہیں اور سے تلاش کرو گے، ہمارے باپ دادا، ہماری برادری، ہمارا پیر، ہمارا امام، تو ہدایت کا راستہ نہیں ہے. دو ٹوک باتیں ہیں، اس میں کوئی لگی لپٹی نہیں ہے، کوئی چونکے چنانچے نہیں ہے، دو ٹوک باتیں ہیں ساری.
ان ہدایت کو مشروط کیا گیا نبی علیہ السلام کی اطاعت کے ساتھ. تو زیادہ باتیں کرنے کی ضرورت نہیں، یہ ایک ہی جملہ ہمارے لیے کافی ہے. جنت کا داخلہ مشروط ہے ہدایت کے ساتھ، اور ہدایت مشروط ہے نبی علیہ السلام کی اطاعت کے ساتھ. اطاعت اپنا لو، اس راستے کو اختیار کر لو. جنت کا سیدھا راستہ ہے، جس کو صحابہ نے اختیار کیا تو ان کو جنت کی بشارتیں ملی. یہ جنگ احزاب کے بعد جو سفر ہوا بنو قریظہ کا، اس میں بڑا کردار سعد بن معاذ کا تھا، اور وہ اس کے بعد شہید بھی ہو گئے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ھذا العبد الصالح تحرک له العرش، یہ اللہ کا نیک بندہ، اس کی وفات پر اللہ کا عرش ہلا. وشہد له 70,000 من الملائکہ، 70,000 فرشتے اس کے جنازے میں شریک ہوئے. اور نبی علیہ السلام کی صحبت میں صرف 4 سال گزارے. 4 سالوں میں کیا آپ کی اطاعت کی، کیا آپ کی فرما برداری کی، کیا آپ کے پیچھے لگے پیروکار بن گئے. صرف 4 سال کا عرصہ کہ ان کی وفات پر اللہ کا عرش ہے. یہ سارا اعزاز جو ہے وہ پیغمبر علیہ السلام کے دامن کو تھامنے میں، آپ کی اطاعت میں. یقیناً جو اطاعت کرے گا اسی طرح وہ فیض یاب ہو. اس کے لیے بشارتیں، خوشخبریاں. حنظلہ غسیل ملائکہ، شادی کا پہلا دن ہے، اپنے گھر میں بیوی کے ساتھ ہے. باہر ایک شور سنائی دی، دیکھیں یہ فوری اطاعت. شور سنائی دی، باہر نکلے، کیا شور ہو؟ پتہ چلا ایک منادی اللہ کے پیغمبر کی طرف سے آیا ہے اور ایک اعلان کر رہا ہے. اعلان کیا ہے کہ جس کے کان میں یہ اعلان پہنچے وہ فوراً حاضر ہو. اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک قافلہ روانہ کرنا ہے جہاد کے لیے. اب حنظلہ نے بھی سن لیا. یہ نہیں سوچا کہ پہلا دن ہے شادی کا، ابھی تو ارمان پورے نہیں ہوئے. یہ بھی نہیں سوچا کہ بیوی کو جا کر بتاؤں، نہیں، فوری اطاعت، وہیں سے روانہ ہو گئے. قافلے میں شامل ہوئے، جہاد کے میدان میں پہنچے اور شہید ہو گئے. کوئی ان کی کیفیت نہیں جانتا. نبی علیہ السلام نے جنگ کے بعد بڑی حیرانگی سے خبر دی کہ حنظلہ کو جنت میں اللہ کے فرشتے غسل دے رہے ہیں. یہ اطاعت کی جزا، اطاعت کا ثمرہ اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ یہ بندے کی کیفیت کیا تھی اور اس کی اطاعت کا عالم کیا. آئے تھے تو حنظلہ کے نام سے آئے تھے، اور پھر تاریخ میں غسیل ملائکہ کے لقب سے معروف ہو گئے. اس لقب کے پیچھے کیا ہے؟ اللہ کے پیارے پیغمبر کی اطاعت، اطاعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اتباع نبی اس لیے ضروری ہے، یہ ہر قسم کی سعادت کی بنیاد ہے، اور ہدایت اسی اطاعت کے ساتھ مشروط ہے. افسوس یہ کہ آج 2 چیزیں اطاعت کے مقابلے میں، ایک بدعت اور ایک تقلید جامد. یہ 2 چیزیں اطاعت کا مقابلہ کر رہی ہیں اور پیارے پیغمبر کی اطاعت کو روکنے کی کوشش کر رہی، رکاوٹ بنی. بدعت کیا ہے؟ دین میں نئی نئی ایجادات، نئی نئی اختراعات، یہ بدعت ہے. حالانکہ دین تو اتباع کا دین. جناب عبداللہ بن مسعود کا قول ہے، اتبعوا ولا تبتدعوا فقد کفیتم. اتباع کرو، ابتداع نہ کرو. ایک اتباع کا لفظ ہے اور ایک ابتداع کا لفظ ہے. اتباع کا معنی اس راہ پر چلو جس راہ پر چلا جا چکا ہے اور چلنے والے محمد مصطفیٰ اور ان کے صحابہ. ابتداء کا معنی نیا راستہ بنانا،
نئے راستے بنا کر مت چلو، اس راہ پر چلو جس راہ پر چلا جا چکا ہے اور چلنے والے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں اور صحابہ کرام۔ بدعت کا راستہ سب سے خطرناک راستہ، اور ایک بدعتی انسان کائنات کا سب سے بڑا مجرم ہے، کیونکہ وہ شارع بننے کی کوشش کر رہا ہے، شارع بننے کی کہ یہ کام اچھا ہے کر لے۔ امام شافعی کا قول ہے من استحسن فقد شرع، جس شخص نے یہ کہا کہ یہ کام اچھا ہے، ٹھیک ہے قرآن میں نہیں حدیث میں نہیں لیکن کام تو اچھا ہے، اس شخص نے در حقیقت اللہ کی گدی پر قبضہ کرنے کی کوشش کی، وہ شارع بننا چاہ رہا ہے، شارع اللہ ہے اور کوئی نہیں۔ پھر بدعت انسان استدراک کرتا ہے، استدراک کیا ہے؟ استدراک کا معنی یہ ہے کہ اللہ اور اس کے رسول نے جو دین ہمیں دیا اس میں یہ اور یہ اور یہ کمی تھی، اس کمی کو ہم نے پورا کیا۔ استدراک کا معنی پہلے کام ہو چکا ہے، اس کام میں کوئی کمی آپ کو دکھائی دیتی ہے، اس کمی کو آپ پورا کر دیں تو اس عمل کا نام استدراک ہے۔ جسے مستدرک حاکم، امام حاکم کی کتاب ہے مستدرک، انہوں نے استدراک کی ہے بخاری مسلم پر۔ امام بخاری مسلم نے اپنی صحت کی شرائط کے ساتھ جو حدیثیں بیان کی ہیں، جو رہ گئیں وہ امام حاکم نے پوری کی، اپنی کتاب کا نام رکھا مستدرک حاکم، یعنی استدراک کیا انہوں نے، جو کام کچھ رہ گیا اس کو پورا کیا۔ وہ اس میں کچھ تساہل بھی ہے، کچھ غلطیاں بھی ہیں، لیکن استدراک کا معنی ہم سمجھا رہے ہیں کہ ایک بدعتی انسان استدراک کر رہا ہے، اللہ اور اس کے رسول کے دین میں یہ کمی اور یہ کمی، اس کو ہم پورا کریں۔ یہ تو اللہ تعالیٰ کے چیلنج کے مترادف ہے، کیونکہ اللہ کیا دعویٰ کرتا ہے الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی، کہ آج میں نے دین مکمل کر، دین پورا کر دیا۔ اور بدعتی انسان کیا کہتا ہے؟ سینہ تان کر کام پورا تو ہم نے کیا، پورا تو ہمارے باپ دادا نے کیا، پورا تو ہمارے مولویوں نے کیا، فلاں کمی تھی ہم نے وہ ڈالی، ہم نے وہ پوری۔ حالانکہ اللہ تعالیٰ نے کتنی صراحت کے ساتھ یہ فرمایا اتممت علیکم نعمتی، دین کے اعتبار سے جو نعمت ہو سکتی ہے وہ میں نے پوری کر دی۔ اب کوئی نئی چیز بناؤ گے وہ نعمت نہیں بلکہ لعنت ہے، نعمت نہیں ہے، وہ نعمت ہم نے پوری کر دی۔ کوئی نئی چیز لاؤ گے وہ نعمت نہیں ہے، وہ زحمت اور لعنت ہے۔ کتنی واضح بات ہے۔ تو اتباع رسول کے راستے میں یہ چیز حائل اور رکاوٹ ہے۔ دنیا بدعات کی خوگر بنتی جا رہی، اکثریت بدعت کی راہ میں بہتے جا رہے، اطاعت کا دامن چھوٹتا جا رہا ہے، اتباع کا جو ایک جوہر ہے اس سے لوگ محروم ہوتے جا رہے ہیں اس بدعت کی راہ میں بہتے بہتے۔ اور یہ اتنا ایک تاریک راستہ ہے کہ لوگوں کو سنبھلنے کا موقع نہیں ملتا۔ نبی علیہ السلام کی حدیث ہے ان اللہ حجب التوبۃ عن کل صاحب بدعت، کہ ایک بدعتی انسان کو توبہ کی توفیق نہیں ملتی، اللہ تعالیٰ نے بدعتی انسان سے توبہ کو چھپا دی، اس کو توبہ کی توفیق نہیں ملی۔ توفیق کیسے ملے؟ وہ تو سمجھتے میرا عمل نیک ہے، میں جو کر رہا ہوں ٹھیک کر رہا ہوں۔ توبہ کیسے کرے؟ چور توبہ کر سکتا ہے چوری سے، زانی توبہ کر سکتا ہے، اسے کسی وقت احساس ہو سکتا ہے کہ زنا ایک گناہ ہے، چوری ایک گناہ ہے، ڈاکہ ایک گناہ ہے، رشوت ایک گناہ ہے، وہ توبہ کر سکتا ہے۔ بدعتی تو اس کو نیکی سمجھتا ہے، وہ کہاں توبہ کرے گا؟ بڑے فہم کی ضرورت ہے کہ اس پر اتباع کا راستہ واضح کیا جائے، نبی علیہ السلام کی اطاعت کا راستہ واضح کیا جائے۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو خطبہ پڑھا کرتے، صحابہ کہتے ہیں کہ یہ آواز ہم نے بازاروں میں سنی، اللہ کے نبی مسجد میں کھڑے ہیں اپنے ممبر پر اور بازار میں یہ آواز ہم نے سنی، اما بعد فإن خیر الحدیث کتاب اللہ
وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم وشر الامور محدثاتها وکل محدثۃ بدعہ. اتنا یعنی جب آپ یہ الفاظ ادا کرتے احمر وجہ چہرہ سرخ ہو جاتا, وانتفخت اوداجہ رگیں پھول جاتی گردن کی, علا صوتہ آپ کی آواز اونچی ہو جاتی, اتنی اونچی کہ آپ مسجد کے ممبر پر کھڑے ہیں اور بازار تک ہم نے یہ آواز سنی. یہ سب سے بہترین حدیث اللہ کی کتاب ہے, اور سب سے بہترین طریقہ محمد مصطفیٰ علیہ السلام کا طریقہ ہے. مانا طریقے بہت ہوں گے قوموں کے, برادریوں کے, باپ دادوں کے, لیکن تم یہ بات نوٹ کر لو سارے طریقے بیکار ہیں, سب سے بہترین طریقہ محمد مصطفیٰ کا طریقہ ہے. جب ایک چیز سب سے بہترین ہوگی تو اس کا مقابلہ ایک سب سے بدترین چیز سے بھی ہوگا, اور وہ سب سے بدترین چیز بھی سن لو کہ وہ شر الامور محدثاتها, سب سے بدترین چیز وہ ہے, امر وہ ہے جو نیا ہو. ہر نئی چیز بدعت ہے, ہر بدعت گمراہی ہے, ہر گمراہی کا انجام جہنم کی آگ ہے. بدعت کی نہ توبہ ہے اور نہ کوئی ہدایت کی توفیق ہے. اللہ تعالیٰ الا ماشاء اللہ وہ چاہے تو, مگر جب تک وہ بدعت میں ملوث ہے, بدعت میں قائم ہے, وہ پلید سے پلید تر ہوتا جائے گا, اس کتے کی مانند جو تالاب سے نہا کر نکلے. وہ نہا کر نکلے گا, وہ پاک صاف ہو جائے گا کیا, اور گندا ہو کر نکلے گا اور پلید ہو کر نکلے گا. ایک بدعتی کی عبادت کی مثال بھی یہی ہے, اگر وہ عبادت کرے گا مسجد سے نکلے گا تو اس کتے کی مانند اور پلید ہو جائے گا. بعض سلف کا قول ہے کہ بدعت انسان بدعت کی راہ پہ چلتے چلتے اگر عبادت کرتا ہے, سجدے کرتا ہے, تو اللہ تعالیٰ سے دور ہوتا جا رہا ہے, قریب نہیں ہو رہا. قریب وہ ہو رہا ہے جس کے عمل میں اللہ کے پیغمبر کی اتباع کا عنصر ہے, عمل میں اقتصاد کیوں نہ ہو. یہاں بھی عبداللہ بن مسعود کا قول الاقتصاد فی السنہ خیر من الاجتہاد فی البدع, سنت کی بنیاد پر 2 رکعت پڑھ لو وہ بہتر ہیں بدعت کی بنیاد پر 1000 رکعت سے. 2 رکعت پڑھو گے سنت کی اساس پر, تمہیں نور ملے گا, اللہ کی رضا ملے گی, اللہ کی محبت ملے گی. اور بدعت کی اساس پر لاکھوں رکعت پڑھ لو, اللہ سے دور ہوتے جاؤ گے اور پلید سے پلید تر ہوتے جاؤ. یہ ایک رکاوٹ. دوسری رکاوٹ کہ تقلید کا جمود. تقلید کے جمود کا معنی یہ ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کا فرمان دیکھتے ہیں, اللہ کے رسول کا فرمان دیکھتے ہیں, اور مقابلے میں اپنے پیر کا, اپنے امام کا قول آ جائے تو کتاب و سنت کو چھوڑ دیتے ہیں. یہ جمود ہے. ایک تقلید کا معنی ایک امام کا اپنے دامن تھام لیا, اس کی پیروی کر رہے. لیکن تقلید کے جمود کا معنی یہ ہے کہ ایک مسئلے میں کتاب و سنت آپ کے سامنے آ گئی, قول امام اس کے خلاف ہے, آپ نے قرآن کو چھوڑ دیا, حدیث کو چھوڑ دیا, لیکن قول امام کو نہیں چھوڑا. یہ تقلید کا جمود ہے, بہت بڑی گمراہی ہے. ایک تو یہ تقلید کی حقیقت ہے نا کہ بندے کو علم نہیں, دلیل کا علم نہیں, کسی کے دامن کو تھامے میں چل رہا ہے, یہ بھی عیب ہے. لیکن ایک ہی کہ دلیل سامنے آ چکی پھر بھی پرواہ نہیں. ابھی ہم نے فرشتوں کی بات کی, صرف یہ سنا کہ اللہ فیصلہ صادر فرمانے والا ہے, اس تصور سے بے ہوش ہو گئے. یہ اللہ کے فرمان کی ہیبت ہے. وہی فرمان اللہ نے جبریل امین کو دیا کہ جاؤ ملائکہ کے جلوں میں جاؤ, زمین سے آسمان تک نور ہے, فرشتوں کی قطاریں لگی ہوئی ہیں, اللہ کا فیصلہ پہنچ رہا ہے جبریل کے ذریعے قلب محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہنچ گیا. فرشتوں کے جلوں میں, نور کی برسات میں نبی علیہ السلام نے فیصلہ لے لیا, اپنی امت تک پہنچا دیا. امت کا کردار کیا ہے کہ ٹھیک ہے یہ حق ہے, مگر یہ ہماری امام کا قول نہیں,
ہماری برادری میں ایسا نہیں ہوتا، ہمارے باپ دادا ایسا نہیں کرتے. تحفہ انسان بڑا یہ پرلے درجے کا جمود ہے جس کا ایک ذرہ بھی انسان کے لیے مہلک ہے. صحیح مسلم کی حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے لن يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال حبة خردل من الكبر. جس شخص کے دل میں ایک رائی کے دانے کے برابر تکبر ہوگا وہ جنت میں داخل نہیں ہو سکتا. رائی کا دانہ وہ ہوتا ہے جس سے چھوٹی کوئی چیز نہ ہو. اتنی چھوٹی چیز، اتنی مقدار میں بھی اگر تکبر ہے جنت کا داخلہ نہیں ملے. صحابہ پر تو سناٹا طاری ہو گیا، پھر جنت میں کون جائے گا؟ عرض کیا کہ المرء يحب ان يكون ثوبه حسنا ونعله حسنة. یا رسول اللہ ہر شخص یہ چاہتا ہے اس کے کپڑے اچھے ہوں، لباس اعلیٰ سے اعلیٰ ہو، مہنگے سے مہنگا ہو، جوتے اچھے ہوں. اچھے کپڑے پہنے کا، اچھے جوتے پہنے کا تو کچھ بڑائی کا احساس تو ہوتا ہے. یہی تو کبر ہے. ایک ذرے کے برابر کبر آ گیا، جنت کا داخلہ نہیں ملے گا. اچھا لباس پہن لے، اچھے جوتے پہن لے، کچھ بڑائی تو پیدا ہوتی. فرمایا کہ یہ کبر نہیں، یہ تکبر نہیں ہے، یہ جمال ہے، خوبصورتی. اللہ کو پسند ہے. اللہ نے مال دیا ہے، پیسہ دیا ہے، اچھے کپڑے پہنو، اچھے جوتے، اچھی سواری، اچھا گھر بناؤ. اللہ تعالیٰ چاہتا ہے میری نعمتوں کے آثار بندوں پر نمایاں ہونے چاہیے. یہ تکبر نہیں، یہ جمال ہے. پھر تکبر کیا ہے؟ کہ تکبر دو چیزوں کا نام، الکبر بطر الحق و غمط الناس. حق واضح ہو جائے اور قبول نہ کرے. کہ قرآن حق ہے، حدیث حق ہے یا نہیں؟ اگر قرآن و حدیث حق نہیں ہے تو دنیا میں کہیں بھی حق موجود نہیں ہے. جب تو حق تو واضح ہو چکا، قرآن میں بات آ گئی، حدیث میں بات آ گئی. میں ایک مثال سے اور زیادہ واضح کر دیتا ہوں. ایک کتاب تقریر ترمذی جس میں مولانا محمود الحسن کے افادات ہیں، ایک فقہی مسئلہ اس پر بحث کر رہے ہیں، خیار مجلس کا. اس کی صورت یہ ہے کہ دو بندوں میں سودا ہوتا ہے، میں بیچ رہا ہوں، آپ خرید رہے ہیں، قیمت طے ہو گئی اور بات متفق فیصلہ ہو گیا کہ ٹھیک ہے میں خرید رہا ہوں. اس نے کہا میں بیچ رہا ہوں، ٹھیک ہے، بات طے ہو گئی. نبی علیہ السلام کی حدیث ہے، بات طے ہو گئی. اب طے ہونے کے بعد فریقین میں سے کوئی اس سودے کو واپس کر سکتا ہے یا نہیں کر سکتا؟ دو قول ہیں. ایک قول جمہور محدثین کا، امام شافعی رحمہ اللہ کا، کہ جب تک اس مجلس میں موجود ہے اس وقت تک ان کو اختیار ہے. ابھی اٹھے نہیں دونوں، سودا ہو چکا، وہیں بیٹھے ہوئے، وہیں موجود ہے. اب ایک شخص کی نیت بنی کہ میں یہ نہ لوں، میرے لیے مفید نہیں ہے. وہ کہے کہ میرے بھائی تم یہ سودا واپس کر لو، فسخ کر لو. اس مجلس میں بیٹھے بیٹھے اختیار موجود ہے. امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے نزدیک جب سودا ہو گیا، قول و قرار ہو گیا، اختیار ختم. اب وہ سودا واپس نہیں ہو سکتا. نبی علیہ السلام کا فرمان کیا؟ البیعان بالخیار ما لم یتفرقا، کہ دو سودا کرنے والے ان کو اس وقت تک اختیار ہے جب تک جدا نہ ہو جائے. مانا جب تک مجلس قائم ہے اختیار واپس کرنے کا ہے. جدا ہو گئے اب اختیار نہیں. اب شیخ الہند اس پر بحث کر رہے ہیں، ایک حدیث، دو حدیثیں، تین حدیثیں. آخر میں فیصلہ کیا ہے؟ الحق والانصاف ان الترجیح للشافعی. حق اور انصاف تو یہ ہے کہ اس مسئلے میں ترجیح امام شافعی کو حاصل، دلائل ان کے ساتھ، حدیثیں ان کے ساتھ. ولیکن نحن مقلدون، لیکن چونکہ ہم اپنے امام کے مقلد ہیں، یجب علینا تقلید امامنا، ہم پر یہ فرض ہے کہ ہم اپنے امام کی تقلید کریں. بس یہ یہاں پہلے اعتراف ہے حق کا کہ ترجیح امام شافعی کو، دلائل ان کے ساتھ.
یہ حق کا اعتراف ہے، حق واضح ہو چکے ہیں، پھر اس کا انکار کر دینا۔ کبر کیا ہے؟ الکبر بطر الحق، حق واضح ہو اور اس کو قبول نہ کرے، اس کا انکار کر دے، یہ تکبر ہے۔ بغمت الناس، لوگوں کو حقیر جاننا، لوگوں کو دھتکارنا۔ تو اتباع کے راستے میں دوسری رکاوٹ تقلید کا جمود، تقلید کا جمود، کہ کتاب و سنت کی بات واضح ہونے کے باوجود اس کو ٹھکرا دینا، قوم کا، برادری کا، امام کا، پیر و مرشد کا، باپ دادا کا فیصلہ مقدم رکھنا۔ تو یہ دو امراض ہیں جو اتباع کے راستے میں حائل ہیں۔ آئیے ان کو سمجھیں، تعصب کی عینک اتارتے ہوئے، اور وہ نظر بنائیں جو حق کی نظر ہے، انصاف کی نظر ہے، اللہ اور اس کے رسول کی پیروی، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت۔ تو ہم نے جملہ شرطیہ آپ کے سامنے رکھا، وَإِن تُطِيعُوهُ تَهْتَدُوا، اگر میرے پیغمبر کی اطاعت کرو گے ہدایت پاؤ گے۔ مفہوم مخالف کیا ہوا؟ اگر اطاعت نہیں کرو گے ہدایت نہیں۔ اور جنت کے داخلے کی شرط کیا ہے؟ فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى، میری طرف سے ہدایت آئے گی، اسے قبول کرو گے تو جنت میں جاؤ گے، ورنہ نہیں۔ یہ سارے معاملے موقت شرائط کے ساتھ، باتیں دو ٹوک ہیں بالکل، کوئی اس میں بیچ کا راستہ نہیں ہے، کوئی تیسرا راستہ نہیں، ایک ہی راستہ، دین حق ایک ہی راستے کا قائل ہے، اس میں کوئی دو راستے نہیں، دو رائے نہیں۔ ایک اور جملہ شرطیہ شروع میں جب آیت کریمہ تلاوت کی، فرمایا کہ قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ، اے میرے پیغمبر کہہ دو اگر تم اللہ کی محبت کے طلبگار ہو، سب سے اونچی بات ہو رہی ہے، دنیا کی سب سے بڑی نعمت اللہ کی محبت ہے، حاصل ہو کے بیڑا پار، اللہ کی محبت ساتھ ہے، سب کچھ آپ کے ساتھ ہے، چاہے پوری دنیا ساتھ چھوڑ دیں۔ اللہ کی محبت ساتھ نہیں ہے، آپ کلاش ہیں اور ترس کھائے جانے کے قابل ہیں، چاہے پوری دنیا آپ کے ساتھ ہو، ہفت اقلیم کی بادشاہت آپ کو مل جائے۔ اللہ کی محبت، اس سے بڑی کیا چیز ہو سکتی؟ اللہ کی محبت کی طلب ہے، یہ اللہ کی محبت کا دعویٰ ہے، یہ ان شرطیہ یہاں بھی جزا کیا ہے؟ یا اللہ کیا کریں اس کے لیے؟ تیری محبت کیسے پائیں؟ تیری محبت کیسے حاصل کریں؟ فرمایا کہ فَاتَّبِعُونِي، میرے حبیب کی، میرے رسول کی اتباع کرو۔ وہی شرط اور جزا، وہی شرط اور جزا، میرے پیغمبر کی اطاعت کرو گے تو میری محبت تمہیں مل جائے گی۔ یعنی میری محبت، اس کا حصول مشروط ہے میرے پیغمبر کی اطاعت کے ساتھ۔ قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي، اگر تم اللہ کی محبت کے طلبگار ہو تو میری اطاعت کرو، میرے رسول کی اطاعت کرو۔ تم تو اللہ کی محبت کے طالب ہو، میرے رسول کی اطاعت کرو گے تم اللہ کے مطلوب بن جاؤ گے۔ یہ تمہارا سفر ہے ایک محب کی حیثیت سے کہ اللہ ہمارا محبوب بن جائے۔ میرے رسول کی اطاعت کرو گے، اللہ محب ہوگا، تم محبوب ہوگا۔ یحببکم اللہ، تم سے اللہ محبت کرے گا۔ یغفر لکم ذنوبکم، اور اللہ رب العزت تمہارے سارے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ جب محبت آ گئی تو پھر گناہ کہاں باقی رہتے؟ پھر کوئی گناہ نہیں۔ جب اللہ کی محبت بندے کو حاصل ہو گئی پھر گناہوں کا معاملہ ختم، اللہ تعالیٰ سارے گناہوں کو معاف کر دے۔ کتنی عمدہ ترتیب ہے! اللہ کی محبت کی طلب کے لیے اللہ کے حبیب کی اتباع کر لو۔ یہاں اتباع کا لفظ، وہاں اطاعت کا لفظ تھا۔ اطاعت کا معنی فوری بات ماننا اور خوشی کے ساتھ ماننا، اتباع کا معنی پوری اتباع، پوری پیروی، کوئی کمی نہ ہو اس میں۔ علماء جانتے ہیں اتباع کا مادہ تابعین، صحیح بخاری میں کتاب الزکوٰۃ میں حدیثیں موجود ہیں،
اور بھی کتب حدیث میں جو نصاب ہے گائے کا نصاب، اس میں طبیعہ کا لفظ استعمال ہوا، طبیعہ کا، اور طبیعہ جو ہے گائے کے 1 سال کے بچڑے کو بولتے، 1 سال کے بچے۔ طبیعہ اس لیے بولتے کہ وہ اپنی ماں کی اتباع کرتا ہے، ذرا دیکھو تو صحیح کیسا لاڈ کرتا ہے، کیسا پیچھے پیچھے چلتا ہے، جہاں وہ منہ ڈالے وہاں یہ بھی منہ ڈالے گا، جہاں بیٹھے یہ بیٹھے گا، کھڑی ہو وہ کھڑا ہوگا۔ طبیعہ یعنی پوری اتباع۔ اگر اتباع کا تم میں ذوق پیدا نہیں ہوا تو اس جانور کے بچے سے سیکھ لو، مادہ ایک ہی ہے، فاتبعونی، میرے حبیب کی اتباع کرو۔ اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ یحببکم اللہ، تم سے اللہ محبت کرے گا، اور جب اللہ محبت کرے گا تو یغفر لکم ذنوبکم، اللہ رب العزت تمہارے سارے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ کیونکہ اصل یہ کامیابی کی اساس ہے۔ تو علماء کا کردار یہ ہے کہ وہ اپنے سامعین کے ذہنوں میں حقیقی اتباع اور سچی اطاعت کا عنصر پیدا کریں، زندہ کریں اس کو۔ اصل یہ دین اتباع ہے، یہ دین ابتداء نہیں ہے، دین اتباع ہے۔ یہ تقلید جامد کا دین نہیں ہے، بلکہ پیغمبر علیہ السلام کی پیروی کرنا۔ یہ علماء کا کردار ہونا چاہیے، یعنی ان کے دروس میں اس لحاظ سے سنجیدگی۔ ہمارے واعظین خاص طور پہ اس ڈگر پر قائم نہیں، ہنسی مذاق ان کا وسیلہ بن چکا، لطیفے قصے کہانیاں، اس سے اتباع کا مادہ پیدا نہیں ہوتا، اس سے باہر نکلنا پڑے گا۔ اور سامعین کو بھی چاہیے کہ وہ اپنے اندر ایک سننے کا ذوق پیدا کرے۔ سننے کا ذوق کیا ہے؟ خالص کتاب و سنت کو سننا، اس کا اجر بھی ہے، اس میں نصیحت بھی ہے، اللہ کی رضا بھی ہے، اور اسی میں آگے کامیابی کے راستے بھی۔ قصے کہانیوں میں نہیں ہے، لطیفوں میں، ہنسی مذاق میں نہیں ہے، کسی تقریر کی کامیابی کی یہ دلیل نہیں ہے کہ سن سن کر پیٹ میں بل پڑ گئے۔ یہ کون سا نظام ہے؟ یہ کون سا دین ہے؟ اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے 23 سال صحابہ کو وعظ کیا، کسی ایک وعظ میں کسی کو ہنسایا ہو؟ رونے والے بہت تھے، منہ جھکا جھکا کر روتے، منہ چھپا چھپا کر روتے۔ کوئی ہنسی کی مثال بھی بتا دی۔ یہ خالصاً دینی معاملہ ہے، اور دینی معاملہ دین کے تابع ہونا چاہیے، کتاب و سنت کے دلائل کے ساتھ ہونا چاہیے۔ علماء اگر اس میں سنجیدہ ہوں اور اپنے سامعین میں کتاب و سنت کے دلائل کے ساتھ، صحابہ کے واقعات کے ساتھ، سلف صالحین کے واقعات کے ساتھ سچی اتباع اور حقیقی اطاعت کا جذبہ پیدا کرے تو انشاءاللہ اس دنیا میں انقلاب آ سکتا ہے۔ آج ہم پیچھے اس لیے ہیں، پریشان اس لیے ہیں کہ اتباع کا نظام نہیں۔ اگر خالصتاً قرآن حدیث کے پیروکار بن جائے ساری پریشانیاں دور ہو جائیں۔ سنن ابن ماجہ کی حدیث ہے، صحیح حدیث، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے وَمَا حَكَمُوا بِغَيْرِ مَا أَنزَلَ اللَّهُ إِلَّا فَشَا فِيهِمُ الْفَقْرَ۔ اگر کتاب و سنت سے ہٹ کر کوئی قوم اپنے فیصلے کرے گی، اللہ اس قوم کو فقیر کر دے گا۔ حَتَّى يُقَامُوا فِي الْأَرْضِ خَيْرٌ لَهُم مِّنْ أَن يُمْطَرُوا 40 صباحًا۔ اسی زمین پر اللہ کے پیارے پیغمبر کے امر کو نافذ کرتے ہوئے ایک اسلامی حد قائم ہو جائے، ایک چور کا ہاتھ کٹ جائے، ایک شرابی کی پشت پر کوڑے مار دیے جائیں، ایک زانی کو سنسار کر دیا جائے، اللہ اتنا خوش ہوتا ہے، اتنا راضی ہوتا ہے نبی کے فرمان کی تنفیذ پر کہ اللہ اس قوم کو دیتا ہے، اتنا دیتا ہے کہ پوری زمین پر 40 دن مسلسل رحمت کی بارش برسے۔ اس بارش کے نتیجے میں کتنی جو ہے وہ فصلیں اگیں گی، کتنے باغات شاداب ہوں گے، کتنی زمین شاداب ہوگی، اس سے بڑھ کر اللہ تعالیٰ اس قوم کو نوازے گا جو قوم صرف ایک حد کو قائم کرتی ہے۔ اتباع رسول کے فائدے، دنیا کے فائدے، آخرت کے فائدے۔ اللہ پاک سے ہمیں یہی استدعا ہے، ایک تو فہم حق کی توفیق دے، اپنے پیارے پیغمبر کا سچا ہمیں غلام بنا دے، نوکر چاکر بنا دے، آپ کی پیروی کی توفیق دے، آپ کی اتباع کی توفیق دے، اور جو بھی اتباع کے مخالف راستے ہیں
اللہ ہمیں اس قوم کو اس سے محفوظ رکھے تاکہ یہ قوم خالص اللہ کے رسول کی اطاعت کر کے خوشحال ہو سکے، اللہ کے رسول سچی محبت کر کے خوشحالی کی منزلیں طے کر سکے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم وآخر دعوانا الحمد للہ۔ جو نام آپ نے لیے ہیں سید کا، فراہی کا، امین حسن اصلاحی کا، جاوید غامدی کا، ان سب میں انکار حدیث کے جراثیم، کسی میں ظاہراً کسی میں کنایت ہے، اور ہر ایسے شخص سے بچنا چاہیے، نہ اس کو سنو نہ اس کی کتابیں پڑھو جس میں کسی قسم کا کوئی انحراف، کسی قسم کا کوئی۔ دیکھیں نبی علیہ السلام کی ایک حدیث ہے، کچھ بیان جادو ہوتے ہیں، کچھ بیان جادو ہوتے ہیں، اس پر غور کرو۔ وہ بیان اپنے جادو کے لپیٹ میں آپ کو لے لیتے، آپ سمجھتے بڑا فصیح و بلیغ ہے، کوئی قادری، کوئی غامدی، کوئی جہل میں، یہ چرب اللسانی، اور دنیا چرب اللسانی کے لپیٹ میں آتی، اور پھر وہ بیان کا جادو ایسا چڑھتا ہے، پھر اس کی ہر بات قابل قبول، ہر بات قابل قبول۔ بچو اس سے۔ آپ کے پاس علماء ہیں، علماء حق، علماء راسخین، جن کی سندیں اللہ کے پیارے پیغمبر تک پہنچتی، اپنے مشائخ سے انہوں نے علم لیا، انہوں نے اپنے مشائخ سے لیا، چلتے چلتے صحابہ تک پہنچ گئے، اللہ کے رسول تک پہنچ گئے۔ یہ سلسلہ عالیہ ایک روحانی سلسلہ آپ کے پاس موجود، علماء سے پوچھ کر قدم بڑھائیں کہ فلاں کیسا ہے، فلاں کیسا ہے۔ علماء جو بات کہتے ہیں اس کو قبول کریں۔ یہ سارے جو نام آپ نے لیے، ان میں بہت سے گمراہی کے مراکز ہیں اور گمراہی کے بہت سے امکانات ہیں۔ اللہ اس قوم کو عافیت دے۔ یہ آپ کے دور میں اجتہاد ہو سکتا تھا، اجتہاد وحی کے نزول کے دور میں کیسے ہو سکتا ہے؟ نبی علیہ السلام موجود ہیں، وحی آ رہی ہے، تو صحابہ بھی وحی کا انتظار کرتے، اللہ کے پیغمبر بھی وحی کا انتظار کرتے۔ کوئی معاملہ سامنے آتا ہے، آپ فرماتے کہ میرے پاس کوئی اللہ کا پیغام نہیں آیا، میں خود اجتہاد کر سکتا ہوں۔ آپ جابر کی عیادت کے لیے گئے، جابر رضی اللہ عنہ کی، انہوں نے اپنے مال کی وراثت کے بارے میں پوچھا کہ اپنے مال کا کیا کروں؟ مشورہ دے سکتے تھے، اتنا فلاں کو دو، اتنا فلاں کو دے دو، لیکن فرمایا کہ نہیں، اللہ کے فیصلے کا انتظار۔ تب میراث کی آیتیں اتری۔ تو اجتہاد جب وحی کے نزول کا دور ہے تو اجتہاد کا وہاں کوئی امکان نہیں۔ تو یہ اس وقت نبی علیہ السلام موجود نہیں تھے، پاس نبی علیہ السلام موجود نہیں تھے، اور یہ اجتہاد ہوتا ہے ایک وقت نکالنے کے لیے، مستقل نہیں ہے۔ ایک وقت آ گیا، اس وقت میں اس وقت کو کیسے گزاریں؟ جیسے دو صحابی، دونوں ایک مقام پر جہاد کے میدان میں، اور دونوں پر غسل فرض ہو گیا، دونوں کو احتلام ہوا، غسل فرض ہو گیا، اب نماز کا وقت جا رہا، پانی پاس نہیں۔ اب یہ ایک وقتی اجتہاد ہے، ایک نے پورا زمین پر لوٹ پوٹ ہو کر ایک تیمم کی شکل اختیار کی، دوسرے نے کہا میں تو پانی ملے گا تو نماز پڑھوں گا۔ یہ ایک وقت کو نکالنے کے لیے اجتہاد ہے، اس کی مستقل حیثیت نہیں ہوتی۔ جی جی ہاں جی 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 اصل میں اس کو ہم اجتہاد اس لیے نہیں کہتے کہ جو فیصلہ آپ نے کیا وہ کسی نص کی روشنی میں کیا، سمجھے نا، اس لیے اس کو ایک رائے نہیں کہہ سکتے جو فیصلہ۔ پھر یہ اللہ تعالیٰ مشاور فی الامر، صحابہ سے مشورہ کرو، تو مشاورت بھی آپ نے کی، تو مشاورت کرنا بھی اللہ کے امر کے تحت ہے۔ وہ حدیث ضعیف ہے، وہ حدیث ضعیف، ہاں ضعیف حدیث، بلکہ ابن حزم نے کہا کہ شبیہ بالموضوع، یعنی موضوع ہونے کے قریب ہے۔ الحمدللہ یا رب لک الحمد کما ينبغي لجلال وجهك ولعظیم سلطانک۔ اللهم صل علی محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔
ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اذهب الباس رب الناس بشف أنت الشافي لا شفاء إلا شفاؤك شفاء لا يغادر السقم اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين يا شافي الأمراض اشف مرضانا ومرضى المسلمين ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين اللهم ارفع عنا هذا الوباء اللهم ارفع عنا هذا الوباء اللهم ارفع عنا وباء كورونا وارفعه عن سائر بلاد المسلمين رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين اللهم انصر الإسلام والمسلمين اللهم انصر من نصر دين محمد صلى الله تعالى عليه وسلم واجعلنا منهم واخذل من خذل دين محمد صلى الله تعالى عليه وسلم ولا تجعلنا منهم اللهم انصر الإسلام والمسلمين اللهم انصر الإسلام والمسلمين اللہ تعالیٰ تمام بیماروں کو شفاء کاملہ عطا فرما دے جن جن دوستوں اور بھائیوں نے دعا کی اپیل کی اپنے بیماروں کے لیے اللہ تعالیٰ سب کو صحت کاملہ عاجلہ اور دائمہ عطا فرما دے اللہ ہمارے بھائیوں اور بہنوں کو ہر شر سے محفوظ رکھے ہر مرض سے محفوظ رکھے عافیت کی زندگی عطا فرما دے یا اللہ یہ اجتماع تیرے گھر میں ہوا اپنے نبی کے فرمان کے مطابق اپنی رحمت سے ہم سب کو ڈھانپ لے ہمارے گناہوں کو بخش دے یا اللہ جب تک یہاں موجود ہیں تیری رحمت کے زیر سایہ رہیں جب اٹھ کے اپنے اپنے گھروں کو جائیں تو ہمارے گناہوں کو بخش چکا ہو رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین اللهم اغفر للمسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات الاحیاء منهم والاموات ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم برحمتك يا ارحم الراحمين وصلى الله